حضرات، شادی کے بعد عورت کو کس طرح سے زندگی گزارنا ہے، یہ چیز بہت اہم ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب جس عورت کو شادی کے بعد کیسے رہنا ہے یہ نہیں پتہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بہت سارے گھر بگڑ جاتے ہیں، بہت سے گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، جب دو گھر بگڑتے ہیں، میاں اور بیوی الگ ہوتے ہیں، تو نہ ہی شوہر کو سکون ہوتا ہے نہ ہی بیوی کو سکون ہوتا ہے، اور اگر اولادیں ہوتی ہیں تو ان کی تو زندگی ہی خراب ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، خاص کر میں آج خواتین کو بتاؤں گا کہ خواتین کو شوہر کے ساتھ شادی کے بعد کس طرح سے رہنا چاہیے، جو کہ عورتوں کی ذمہ داری بہت اہم ہے۔ اور عورتوں کے لیے میں سمجھتا ہوں جتنی مرد کی ذمہ داری شادی بعد بڑھتی ہے تو عورت کی بھی بڑھ جاتی ہے، اور بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید کے 5ویں پارے میں ہے، الرجال قوامون علی النساء۔ دیکھیے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ شوہر کے غلام بن کے رہو، میں یہ نہیں کہتا معاشرے کے سماج کے دباؤ میں آ کے شوہر کی خدمت کرو، میں یہ نہیں کہتا، بلکہ آپ ایک مسلمان ہو تو مسلمان ہونے کے ناطے اسلام پر عمل کرو۔ اسلام آپ کو کیا سکھاتا ہے کہ شوہر کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، اس پر عمل کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے، مرد عورتوں پر افسر ہے۔ تو مرد جیسا کہے گا عورت کو اس بات کو ماننا چاہیے، حتی الامکان کوشش کرنا چاہیے شادی ہو جائے، چونکہ عام طور سے عورتوں کی جو ہے کسی کی تابعداری کرنے کی عادت نہیں ہوتی ہے، چونکہ وہ اپنے والدین کے یہاں ہوتی ہیں، والدین جو ہے اپنی بچی کو، اپنی بیٹی کو رانی بنا کر کے رکھتے ہیں، اس کی خواہشات پوری کرتے ہیں، اس کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ اسے سمجھنا پڑے گا کہ اب یہ ماں باپ کا گھر نہیں ہے، یہ اس کے شوہر کا گھر ہے۔ ماں باپ کے گھر وہ رانی بن کر رہا کرتی تھی، لیکن یہاں پر شوہر کی بیوی، شوہر کی زوجہ بن کر کے آئی ہے، اسے یہ سمجھنا پڑے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کا شوہر جو بھی جائز کام کہے، ناجائز کام میں کبھی بھی بیوی شوہر کی فرما برداری نہیں کرے گی۔ جو جائز کام شوہر کہتا ہے تو حتی الامکان جہاں تک ہو سکے کوشش کرے شوہر کی ضرورت پوری کرنے کی، اس کے حکم کو ماننے کی کوشش کرے جہاں تک ہو سکے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ آپ کی ترمذی شریف کی حدیث ہے اور مشکات شریف کی حدیث بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، چونکہ سجدہ تعظیمی ہو یا سجدہ تعبدی یعنی کسی انسان کے عبادت کے طور پر سجدہ کرنا، غیر اللہ کے عبادت کے طور پر سجدہ کرنا یہ کفر ہے، اور تعظیمی سجدہ کرنا یہ حرام ہے۔ یعنی ہمارے دین میں آپ کسی کو بھی سجدہ نہیں کر سکتے، لیکن نبی فرماتے ہیں اگر سجدہ تعظیمی جائز ہوتا تو میں سب سے پہلے جو بیویاں ہیں ان کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن جو کہ جائز نہیں ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کے لیے سب سے زیادہ شادی کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو اس کے شوہر کا ہے۔ مخلوق میں اگر کسی کا مرتبہ ہے شادی کے بعد تو اس کے شوہر کا ہے، حالانکہ پہلے دین ہے، مصطفیٰ کی بات کو ماننا ہے، شریعت کی بات کو ماننا ہے، اس کے جو اپنے افعال ہیں، دنیاوی افعال ہیں، اس میں جو مباح کام ہیں اس میں جو ہے شوہر کی بات کو مانیں، شوہر کے احکام پر، شوہر کے حکم پر عمل کریں۔ ایک اور حدیث پاک ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر عورت اس حالت میں اس کی موت ہوئی کہ اس کا شوہر اس سے خوش ہے تو لہذا وہ عورت جنت میں جائے گی، اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اب چونکہ جھگڑا کس بات پہ ہوتا ہے، عورت کو اگر کوئی اس کا شوہر حکم دیتا ہے کہ آپ نے ایسا کرنا ہے، آپ نے یہ کام نہیں کرنا ہے، تو وہ سمجھتی ہے کہ میرے شوہر نے مجھے غلام بنا لیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، غلام نہیں بنایا ہے، بلکہ جو کہ شوہر کا، بیوی کا کام ہے شوہر کے حکم کو ماننا۔ پھر اور دوسری بات جو جھگڑا ہوتا ہے، چونکہ وہ جب سمجھتی ہے کہ غلامی کروا رہے پھر وہ شوہر کی بات نہیں مانتی ہے، شوہر کی بات نہیں مانتی ہے تو جھگڑا ہوتا ہے، اور جھگڑا ہوتا ہے تو عورت سمجھتی ہے کہ میں جیت جاؤں گی۔ دیکھیے، یاد رکھیے، شوہر سے جھگڑا کر کے آپ کبھی بھی جیت نہیں سکتی۔ اس لیے میں نے بہت ساری عورتوں کو دیکھا ہے جنہوں نے شوہر سے جھگڑا کیا ہے تو وہ زندگی انہی کی تباہ ہوئی ہے،
زندگی انہی کی تباہ و برباد ہوئی ہے۔ ہاں مانتا ہوں کہ شوہر بہت زیادہ ظالم ہوتے ہیں، بعض شوہر شرابی جواری ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے وہ کچھ صحیح شوہر بھی ہیں جو دین پر عمل کرنے والے، ان کی بھی فرما برداری عورتیں نہیں کرتی ہیں۔ تو یہ سراسر غلط ہے اور اپنی ہی وہ زندگی برباد کرتی ہیں، کیونکہ شوہر جب ناراض ہوتا ہے یا کچھ رشتے بگڑتے ہیں تو تکلیف دقت بیوی کو ہی زیادہ ہوا کرتی ہے۔ تو اس سے پرہیز کریں، جہاں تک ہو سکے دین کہتا ہے، شریعت کہتی ہے، شوہر کی فرما برداری کرنے کی کوشش کریں، اور یہ خیال ذہن سے نکال دیں کہ غلامی کاروبار ہے، نہیں، بلکہ آپ یہ سوچ کر کے شوہر کی بات کو مانو کہ اللہ کا حکم ہے، یہ سوچ کر کے فرما برداری کو کرو کہ اللہ کے حکم کی فرما برداری کر رہی ہو، اب آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا، یہ سوچ کے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ عورتوں میں ایک یہ خیال ہے جو لڑائی کی جڑ بنتا ہے، وہ یہ آتا ہے کہ اگر وہ سمجھتی ہیں کہ ہم شوہر کی بات کو مان رہے ہیں تو شوہر بھی ہماری ہر بات مانے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ نے عورتوں کو حاکم نہیں بنایا، عورتوں کے لیے محبت ہے پر حاکم نہیں بنایا، حاکم مرد ہی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جیسے عورت شوہر کی ہر بات مانے گی تو مرد بھی عورت کی ہر بات مانے، نہیں، بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ عورتوں کی باتوں کو نہ ماننا ہی مناسب رہتا ہے، اس کچھ کاموں میں ماننا بھی بہتر رہتا ہے۔ تو اس لیے میں گزارش کروں گا کہ اپنے شوہروں کی فرما برداری کریں، اپنے گھروں میں سکون پیدا کریں، شوہر کی خدمت کرو۔ یاد رکھو جب آپ آج شوہر کی خدمت کرو گی، اپنے شوہروں کے دلوں میں جگہ بنا لو گی تو آپ کے لیے کامیابی ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، اگر آپ شوہر سے بگاڑ رکھتی ہیں تو یاد رکھو کوئی بھی پھر آپ کا ساتھی نہیں ہے، دکھانے کے لیے بہت آپ کے ساتھی ہیں، دکھانے کے لیے بہت آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے کہ ہم ایسا کریں گے، ہم تیرے ساتھ ہیں، ہم تیرے ساتھ ہیں، لیکن جب آ کے پڑتی ہے تو سب پیچھے ہٹ جاتے ہیں، شوہر ہی کام میں آتا ہے۔ تو اس لیے گزارش ہے کہ اپنے شوہر کی خدمت کریں۔ آپ دیکھو جب بیوی بیمار پڑتی ہے تو دیکھنے بہت سارے آتے ہیں لیکن خرچہ شوہر ہی کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا ہے، کیونکہ اس کی ذمہ داری ہے۔ تو جس طرح سے شوہر آپ کو ایک مخصوص سمجھ رہا ہے، ایک الگ عزت دے رہا ہے، الگ اہمیت دے رہا ہے، اس طرح سے آپ بھی لوگوں سے ایک الگ اہمیت دو۔ بعض عورتیں تو ایسی ہیں دوسرے لوگوں کو زیادہ اہمیت دیتی ہیں، شوہر کو کم دیتی ہیں، بلکہ جو شوہر ہے وہ آپ کے لیے کوئی نہیں، کسی کو نہ سمجھو، پہلے آپ کا شوہر ہے، شوہر جو بات کہہ دے وہ شوہر کے رضا سوچو کہ شوہر خوش رہے۔ شوہر کو خوش کرنے میں دوسرا ناراض ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، برا مانتا ہے، ماننے دو، لیکن پہلے شوہر کو اپنے خوش کریے۔ تو اس بات پہ عمل کریے، اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔